شفیع المذنبین۔ ہماری درس قرآن کی آج الحمدللہ تعالی مجلس نمبر 55 ہے۔ 54 مجلسیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں اور آج کی ہماری جو نشست ہے اس کا نمبر ہے 55۔ رمضان المبارک کی آج 2 تاریخ ہے، رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور 1444 ہجری اور 24 مارچ سن 2023۔ یہ ہماری جو نشست ہے یہ شب جمعہ کو ہوتی ہے، جمعرات کی شب کو ہوتی ہے۔ بہرحال رات کو چونکہ ہم نے پہلی تراویح ادا کی ہے تو اس کے لیے پھر اس طرح کے درس نہیں ہو سکا ہے، تو آج پھر نماز جمعہ کے بعد الحمدللہ تعالی ہم 55ویں مجلس ہم اپنی اس کے اندر ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باران رحمت بھی برس رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو نفع بخش بنائے اور ہماری فصلوں کے لیے اس کو اللہ پاک کی ذات اقدس نفع والا فرمائے۔ اور ویسے بھی برستی بارش کے اندر دعا قبول کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعا کو قبول کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمارے ملک کی خیر فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر خیر فرمائے، ہمارے بچوں کے اندر خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری قبر قیامت آسان فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 یہ ہمارے زیر مطالعہ تھی، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقات۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسری ملت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، غیر مسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں، یعنی ہماری جو شریعت ہے وہ شریعت ہمیں مواسات کا حکم تو دیتی ہے لیکن موالات کا حکم نہیں دیتی۔ ان کو اپنا جگری یار بنانا، ان کو اپنا حاکم بنانا اس کا حکم بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک، تجارت وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا حکم اسلام ہمیں، شریعت ہمیں دیتی ہے۔ تو آج کی جو نشست ہے اس نشست کے اندر یہی ہم فرق آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ مدارت کس کو کہتے ہیں، مدارات کس کو کہتے ہیں، مواسات کس کو کہتے ہیں، اور پھر مداینت کیا ہوتی ہے۔ آج کی ہماری نشست کا یہ موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ہم تقیہ کے اوپر گفتگو کریں گے کہ تقیہ کیا چیز ہوتی ہے۔ پہلے مختصراً گفتگو پچھلی نشستوں کے اندر ہو چکی ہے، بہرحال آج تفصیلی گفتگو کریں گے کہ شیعہ سنی کا اس میں آپس میں اختلاف کیا ہے، تقیہ کی صحیح تعریف کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے ذہن کے اندر لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ملحدین کا فتنہ بہت زیادہ ہے۔ ملحد جو لوگ ہیں، ایتھیسٹ، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، ان کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور ان کا فتنہ عروج کے اوپر ہے۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کو میں نے جمعے کے خطبے کے اندر اللہ پاک کا فضل ہے کہ صحیح بلکہ 3 ہو گئے، ان کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے، اور آج میرا جو جمعہ تھا، جمعۃ المبارک کا جو خطبہ میں نے دیا ہے وہ ویرو گاؤں کے اندر دیا ہے، اور وہاں پر بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے وہاں پر بھی مختصراً گفتگو کی ہے۔ لیکن ایک بات مجھ سے رہ گئی ہے، وہ میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو چیلنج دیتے ہیں ملحدین کو کہ آپ کا جو نمائندہ ہے، جس کو آپ اپنا مستند شخص سمجھیں کہ یہ ہمارا مضبوط آدمی ہے، کوالیفائیڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، یہ بات کر سکتا ہے، آپ اس کو ہمارے سامنے بٹھائیں۔ میں اللہ پاک کے فضل سے یہ کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہم ثبوت آپ کو پیش کریں گے۔ عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہم آپ کو قائل کریں گے، مانے یا نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دلائل کو آپ جھٹلا نہیں سکیں گے۔ آج بھی جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے تو فطرت کے تحت چل رہی ہے، نیچر کے تحت چل رہی ہے، تو نیچر کے تحت ہی بنی کچھ اشیاء ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو ٹکڑے کرتے ہیں، پھر آپ اس کو دوبارہ بنا دیں، یعنی قانون تو وہی جاری ہے نا، آپ اس کو دوبارہ ایجاد کر دیں۔ اگر آپ نے کر کے دے دیا تو ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے، اگر نہیں تو پھر مانیں کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو قوانین جس ذات کے تابع ہیں۔
اگر اس کا حکم ہو تو یہ قوانین اثر کرتے ہیں، ورنہ یہ قوانین بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ غالباً حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول مجھے یاد آتا ہے، آپ کی اس طرح کوئی ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا، اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا تھا، تو اس کے ساتھ جب آپ کی گفتگو ہوئی تھی نا، تو آپ نے اس کو ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی۔ آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہو، ہم مانتے ہیں۔ اگر اس طرح ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو گئے، یعنی ہماری جس وقت وفات ہوگی، ہمارے عقیدے کے مطابق وفات کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے پیش ہوں گے، تو وہاں پر اللہ سے ہماری ملاقات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہماری ملاقات ہو گئی، اور سوال و جواب اور پیشی اور دنیا کے جو افعال تھے ان کا حساب و کتاب ہمیں دینا پڑا، تو پھر تم تو پھنس جاؤ گے، تمہاری تو پکڑ ہوگی اور بڑی سخت پکڑ ہوگی کہ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کو تم نے مانا نہیں ہے، دوسرا اس کے احکام کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ظاہری سی بات ہے، احکام کے اوپر عمل کرنا فرع تھی ایمان کی، اعمال جو ہوتے ہیں ایمان کے فرع ہوتے ہیں، ایمان ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا، تو اعمال کیا کرتے؟ تو تم تو پکڑے جاؤ گے۔ لیکن ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو، تم نہیں مانتے، تمہاری بات اگر سچی نکل آئی، یعنی مرنے کے بعد جب ہم آگے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کسی کوئی ملاقات نہیں ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر ہم نے مانا، پھر ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، پھر تم بھی اسی طرح آزاد رہو گے، ہم بھی آزاد رہیں گے، ہمارے اوپر گرفت نہیں ہے۔ یعنی ہم نے مانا تھا نا، تو ماننے کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن تم نے نہیں مانا تھا تو اللہ تعالیٰ ہوا تو تمہیں نقصان ہوگا۔ ہم مانتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نہ ہوا تو ہم کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لہذا مان لینے کے اندر ہی عافیت ہے، مان لینے کے اندر ہی سلامتی ہے۔ یہ تو ویسے ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ پس کرنے کے لیے دلائل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، تحقیقی دلائل ہوتے ہیں، الزامی جواب ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج بھی ہم ملحدین کو یہی کہتے ہیں کہ اگر کل پیش ہو گئے تمہاری بات سچی نکلی تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے جب پیش ہوں گے ہماری بات سچی نکلی تو تمہارا نقصان ہے، تم گرفت میں پکڑے جاؤ گے۔ لہٰذا آج ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ کپ ٹوک کے جہنم کے اندر پھینکنا، ہم یہ بالکل نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے ہم پیش ہوں اور ہمارا وہاں پر اللہ تعالیٰ میں معافی عطا فرما، ہم سب جنت کے اندر چلے جائیں۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ آسان کی حساب سے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آسان حساب کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے آسان حساب فرما، ہمارا حساب مشکل نہ ہو، یعنی کیوں والی بات نہ ہو کہ کیوں کیا تھا، یہ کیا تھا جی اللہ جی کیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ بہرحال یہ تو چلو ابتدائی گفتگو تھی، وہ رہ گئی تھی، باقی بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی پھر ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج دو چیزوں کا مطالعہ ہم کریں گے۔ نمبر ایک، مداہنت کس کو کہتے ہیں، یعنی مواسات، مداہنت، مدارات، یہ کس کو کہتے ہیں، اور تقیہ کس کو کہتے ہیں، اور سنی شیعہ کا مذہب کیا ہے۔ یاد رکھیں، آسان سی بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ مسلمانوں کی خاطر، مسلمانوں کے حقوق کی خاطر، مسلمانوں کی حقوق کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، اپنے دین کے بچاؤ کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اگر کوئی بندہ کسی معاملے کے اندر نرمی کرتا ہے، کسی معاملے کے اندر نرمی کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مدارات، مدارت یا مدارات، نرمی کرنا، اپنی مال کی خاطر، عزت کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر نرمی کرنا۔ لیکن اس نرمی کے اندر یہ بات یاد رکھیں، بغیرتی نہیں پائی جاتی، اس نرمی کے اندر بغیرتی نہیں پائی جاتی، اس نرمی کے اندر دین اسلام کو بیچا نہیں جاتا، دین اسلام کی خاطر، یعنی اس طرح نہیں ہوا جاتا کہ دین اسلام کو مغلوب کر دیا جائے۔ اگر آپ اس طرح کی نرمی کریں گے کہ دین اسلام مغلوب ہو، آپ کی غیرت اور حمیت جاتی رہے، اسلامی غیرت جاتی رہے، اسلامی حمیت جاتی رہے، تو پھر وہ مدارت نہیں ہوتی بلکہ اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ تو مدارت کا حکم ہے، مدارات کا حکم ہے، لیکن مداہنت کا حکم بالکل بھی نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے، ستھری۔ یہ تھوڑا سا بس ابتدائی میں آپ کو فرق آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ مدارت اور مداہنت کا یہ فرق آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ آگے پھر تعریفات جس وقت ہم پڑھیں گے مختلف علماء کی، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ باقی رہ گئی بات تقیہ کی۔ تقیہ کے متعلق آپ یہ بات یاد رکھیں کہ خلاف واقعہ بات کہنا، دل کے اندر اعتقاد کچھ اور ہو، بندہ زبان سے کچھ اور کہے، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ شیعوں نے اس کے اندر
حد سے بڑھے ہیں، یعنی افراط کا شکار ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ حد سے بڑھے ہیں، اور ہر مقام کے اوپر تکیے کو انہوں نے جائز رکھا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی انہوں نے تکیے کی نسبت کی ہے، اور تکیوں کو دین کی اصل ان لوگوں نے سمجھا ہے، جیسا کہ اصول کافی کی روایات ہمارے سامنے۔ اور اہل سنت میں سے بعض علماء وہ تھے، بلکہ اہل سنت کے بعض علماء کو چھوڑیں، اہل سنت میں جو خارجی طبقہ ہے، یعنی مسلمان کہلاتا ہے لیکن خارجی طبقہ ہے، انہوں نے تفرید سے کام لیا ہے کہ بالکل مطلقاً اس کو حرام قرار دے دیے، اور یہ دو حدیں ہیں، افراط بھی ایک حد ہے اور تفرید بھی ایک حد ہے۔ ان دونوں کے اندر درمیانی جو راہ ہے وہ یہ ہے کہ تکیے کے اندر فضیلت کوئی بھی نہیں ہے، تکیہ ایک رخصت ہے۔ تکیہ کیا ہے؟ تکیہ ایک رخصت ہے کہ جس وقت آپ کی جان کا خطرہ ہو، آپ کے مال کو خطرہ ہو، آپ کی عزت کو خطرہ ہو، آپ کے رشتہ داروں کو خطرہ ہو، جان کا خطرہ، جان جانے کا خطرہ، تو ایسے مواقع کے اوپر شریعت ہمیں یہ رخصت دیتی ہے کہ دل ہمارا ایمان کے اوپر ثابت قدم ہو، دل ہمارا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، اور ہم خلاف واقعہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ عزیمت بالکل بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رخصت ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ عزیمت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ تو یہ مختصر آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ذہن کے اندر یہ بات آپ رکھ لیں، یعنی جس وقت ہم گفتگو کریں گے نا تو یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر مضمون آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اب یہ پچھلے ہفتے ہم نے جو گفتگو کی تھی تاج العروس کے حوالے سے، علامہ زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1205 ہجریات کا سن وفات ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں تاج العروس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ دل میں جو بات چھپائی اس کے خلاف بیان کرنا مداہنت ہے۔ دل کے اندر جو بات چھپائی اس کے خلاف بیان کرنا مداہنت ہے، اور علامہ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے مداہنت کا معنی ہے قول کے اندر نرمی کرنا اور کلام کے اندر کسی اور شخص کی موافقت کرنا، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے یہ فرمایا کہ مداہنت کہتے ہیں کسی چیز کو تیل لگا کر نرم کرنا۔ آپ کا وجود ہے نا، اس کے اوپر آپ ویسلین لگاتے ہیں، آپ کا وجود ہے، آپ اس کے اوپر تیل لگاتے ہیں، بالوں کے اوپر تیل لگاتے ہیں نا تو بال کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقہ آپ بالوں کے اوپر شیمپو وغیرہ یا کوئی صابن اچھا سا آپ لگاتے ہیں تو یہ بال کیا ہو جاتے ہیں؟ نرم ہو جاتے ہیں۔ ویسے ان کے اندر وہ گرد و غبار ہوتی ہے نا، سفر آپ کرتے ہیں یا ویسے گرد و غبار پڑ جاتی ہے نا، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں۔ ان کو نرم کرنا، کسی بھی چیز سے اس کو نرم کرنا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض سخت اشیاء ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو اس طرح کرتے ہیں نا کہ پانی کے اندر رکھتے وہ نرم ہو جاتی ہیں، تیل کے اندر ان کو ڈبوتے وہ نرم ہو جاتی ہیں۔ یہی اچار جس وقت آپ ڈالتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ یہ پھل جو آم وغیرہ ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں لیکن اچار کے اندر ڈوب جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر تیل کے اندر ڈوب جاتے ہیں، پھر نرم ہو جاتے ہیں، آپ آسانی سے ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور بھی اس کی مسواک کو آپ دیکھ لیں کہ ایک لکڑی ہوتی ہے، آپ اس کو پانی کے اندر ڈبوتے ہیں، نرم ہو جاتی ہے۔ اس کو مداہنت کہتے ہیں، تیل لگا کر کسی چیز کو اسی طور کے اوپر نرم کرنا۔ بعد میں اس کا استعمال مانوی نرمی کے معنی میں ہوا ہے، مانوی نرمی کے اندر بعد میں، یعنی اسی سے نکل کر یہ مانوی نرمی کے اندر بھی یہ استعمال ہونے لگا ہے، اور اس کا مجازن استعمال بطور تحقیر کے کیا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی رائے کے اندر، اپنے دین کے اندر متسلب نہیں ہوتا، پکا نہیں ہوتا، پختہ نہیں ہوتا، تو وہ مداہنت کرتا ہے۔ تو اب مداہنت کا لفظ اس معنی میں حقیقت عرفیہ ہے، اور مدارت یا مداہرات کا معنی کلام میں مطلقاً نرمی کرنا ہے۔ کلام میں کیا کرنا ہے؟ مطلقاً نرمی کرنا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تاج العروس کے اندر۔ آگے عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا تعریف لکھی ہے مداہنت کی؟ آپ فرماتے ہیں کسی کی ناحق طرفداری کرنا مداہنت کہلاتا ہے، کسی کی ناحق طرفداری کرنا مداہنت کہلاتا ہے۔ جو شخص نیکی کا حکم دے، نہ برائی کو مٹائے اور حقوق کو ضائع کرے اور دکھاوا کرے، وہ مداہن ہے۔ یعنی یہ مداہنت آپ کو سمجھ آ گیا نا، یہ مداہنت ہے۔ یعنی مدارت کیا آتی ہے؟ مدارات یعنی نرمی کرنا، کسی خاطر، کسی کے حقوق کی خاطر، اپنے حقوق کی خاطر کچھ نرم بات کر دینا، وہ کیا ہوتی ہے؟ مدارت ہوتی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ مداہنت ہوتی ہے کہ بندہ حقوق کو ضائع کرے، نہ نیکی کا حکم دے، نہ بدی سے منع کرے۔ آگے بڑھیے، شیخ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں اشعۃ اللمعات کے اندر، آپ فرماتے ہیں مداہنت یہ کہ کوئی شخص برائی دیکھے اور اس کو نہ مٹائے، اور باوجود قادر ہونے کے
بے دینی کے سبب، بے غیرتی کے سبب یا رشوت لے کر کسی کی طرفداری کرے، کسی کی طرفداری کرے اور اس بات سے منع نہ کرے، وہ جو بات ہے نا اس بات سے منع نہ کرے، ناجائز بات ہے اس بات سے منع نہ کرے۔ دیکھیں پھر سن لے، کہتے ہیں کہ مداہنت یہ کہ کوئی شخص برائی دیکھے اور اس کو نہ مٹائے اور باوجود قادر ہونے کے شرم کے سبب دینی بغیرتی اور بے حمیتی سے رشوت لے کر یا کسی کی جانبداری کے سبب، یعنی یہ اسباب ہوتے ہیں، جو بغیرت ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، دینی کوئی حمیت اندر نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے یا رشوت لیتا ہے اور اس چیز سے جو منع کرنے والی چیز ہوتی ہے اسے منع نہیں کرتا، وہ ایسا شخص کیا ہے؟ مداہن۔ قرآن کے اندر آتا ہے نا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، پچھلی نشست کے اندر جو ہماری مجلس نمبر 54 تھی اس کے اندر میں نے آپ کو یہ سنایا تھا۔ آگے بڑھیے سنیں، حضرت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سن وفات 256 ہجری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے والے اور اللہ کی حدود کے توڑنے والے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے، اللہ کی حدود کے اندر مداہنت یعنی نرمی کرنے والے، ان کی مثال پتہ ہی کیا ہے کہ یہ بحری جہاز میں قرآن دازی کے ذریعے، یعنی ایک بحری جہاز ہے اس کے اندر ایک ان کا سفر ہے تو انہوں نے قرآن دازی کیے، تو بعض لوگ اوپر چلے گئے بحری جہاز کی اوپر والی منزل کے اندر بیٹھ گئے اور بعض لوگ نچلی منزل کے اندر۔ اب نچلی منزل والے پانی کے لیے بالائی منزل میں جاتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے سوچا نچلی منزل والوں نے، یار اوپر بار بار جانا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اب اس طرح کرتے ہیں، کلاڑی لیتے ہیں اور نیچے سے جہاز کو اس طرح کرتے ہیں، ٹانک دیتے ہیں، یعنی نکال لیتے ہیں نا، وہ جہاز کی جو لکڑی ہے نا اس کو ختم کر دیتے ہیں اور پانی ڈائریکٹ اوپر آنا شروع ہو جائے، یعنی اس حصے کو ہم توڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا حصہ توڑ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پانی ملتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس طرح نے جس وقت ان لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی جہاز کو، تو اب جس وقت جہاز ٹوٹ جائے گا، پانی جہاز کے اندر آ جائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ یہ تو خود تو ڈوبیں، اوپر والے وہ بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے کیا کریں گے؟ وہ بھی ڈوب جائیں گے، یعنی اوپر والے نیچے آ کر ان کو پکڑ لیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو دونوں ڈوب جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اسی طرح مضمون کی اس روایت جامع ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ بہرحال آپ کی سمجھ کے لیے یہی روایت اس کے اندر طبرانی کے معجم الاوسط کے اندر بھی موجود ہے، میں نے اس کا بھی درس دیا تھا۔ تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے یا اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے والے، ان کو جاری نہ کرنے والے، اللہ کے احکام کو جاری نہ کرنے والے، فاسق فاجر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا کینسر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کشتی دوسرے لوگوں کو بھی ڈوب جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، گھر کے اندر ایک بے نمازی ہوتا ہے، باقی ساری نماز پڑھتے ہیں، تو اس ایک بے نمازی کی نوست پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ پورے گاؤں کے اندر، پورے شہر کے اندر ایک شخص بدعمال ہوتا ہے، اس کی نوست پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ پہنچتی ہے، ضرور پہنچتی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ مشہور روایت مسند احمد کی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا نا کہ فلاں بستی کے اندر جائیں اور اس کو تباہ کر دیں، تو حضرت جبریل کہنے لگے وہاں پر تو ایک بندہ ایسا ہے جس نے آنکھ چھپکنے کی دیر بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی میری حدود کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر تغیر آیا، یعنی لوگ میری اوپن نافرمانیاں کرتے تھے، کبھی اس کو تکلیف ہوئی ہے؟ اب آپ سمجھ گئے نا کہ جو مداہنت کرتے ہیں نا جو لوگ دین کے اندر، اور جی حضوری کرتے ہیں، یہ ڈبونے والے ہوتے ہیں معاشرے کو، تو اس کی ممانعات شریعت کے اندر دیکھیں، حدیث پاک واضح ہے بالکل کہ ان کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مداہنت کرنے والوں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ خود بھی ڈوبیں گے، تمہیں بھی ڈبو دیں گے۔ اچھا، ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں مداہنت ممنوع ہے اور مدارت مطلوب ہے۔ مرقات شریف 9ویں جلد کے اندر یہ مشکات شریف کی شرح ہے، کیا کہتے ہیں؟ مدارت کیا ہے؟ مدارت مطلوب ہے اور مداہنت ممنوع ہے، اور ان میں ایک فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ مداہنت کا شرعی معنی یہ کہ کوئی شخص برائی کو دیکھو اور اس کو روکنے کے اوپر قادر ہو، لیکن برائی کرنے والے یا کسی اور جانب طرفداری کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا دینی بے حمیتی کی وجہ سے اس کو نہ روکے۔ برائی دیکھتا ہے، منع کرنے کے اوپر قادر ہے، کر سکتا ہے، لیکن اندر دینی غیرت ہی نہیں ہے، یا کسی خوف کی وجہ سے یا رشوت کی وجہ سے، وہ یہ پیچھے جو تعریف گزر چکی ہے اس کے مطابق ہے، وہ منع نہ کرے، یہ مداہنت ہے۔ اور مدارت یہ کہ اپنی جان یا مال یا عزت کے تحفظ کی خاطر اور متوقع
شر سے اور ضرر سے بچنے کی خاطر خاموش رہے، اپنی عزت کی خاطر خاموش رہا، متوقع جس شر آنے والا، جس شر کی توقع کی جا رہی اس کی وجہ سے خاموش رہا، تو یہ مدارت ہے، یہ مدارت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن مداہنت کی اجازت نہیں ہے۔ بس مداہنت بھی نرمی ہوتی ہے، مدارت بھی نرمی ہوتی ہے۔ مدارت کے وقت بھی خاموش رہا جاتا ہے، مداہنت کے وقت بھی خاموش رہا جاتا ہے۔ مدارت کے وقت بھی سائیڈ لی جاتی ہے اور مداہنت کے وقت بھی سائیڈ لی جاتی ہے، کسی کے کلام کے موافق اپنا کلام کیا جاتا ہے، ان کی عام لائی جاتی ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق یہ کہ مداہنت کا جو سبب ہوتا ہے، مداہنت کا سبب وہ ہوتا ہے بے غیرتی، وہ ہوتا ہے رشوت، وہ ہوتا ہے خوف، اور کسی وہ کیا کہتے ہیں کہ ناجائز طرفداری کرنا، قوم قبیلے کی طرفداری کرنا۔ اور جو مدارت ہوتی ہے، مدارت کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہاں پر دینی اہمیت کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر دینی اہمیت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، نہیں، وہ اپنی جان، عزت اور مال کی خاطر، ایمان اندر موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ مطمئن بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی جان، عزت اور مال کی خاطر وہ اس طرح کرتا ہے، اپنے آنے والا جو شر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ بندہ نرمی کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مدارت۔ تو شریعت کے اندر مدارت کیا ہے؟ مطلوب ہے، اور مداہنت ممنوع ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور مدارت یہ کہ اپنی جان، اچھا ہاں یہ بات تو پوری ہو گئی نا۔ آگے محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرق بیان کرتے ہیں، آپ یہ فرق بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مدارت اور مداہنت میں فرق یہ کہ دین کی حفاظت اور ظالموں سے بچنے کے لیے، دین کی حفاظت اور ظالموں سے بچنے کے لیے جو نرمی کی جائے وہ مدارت ہے، اور ذاتی منفعت طلب دنیا اور لوگوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے دین کے معاملے میں جو نرمی کی جائے وہ مداہنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مداہنت ہے۔ بس اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو مدارت اور اس کا فرق آپ کو پتہ چل گیا مداہنت کا، بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں، آگے آپ بات تکیے کے اوپر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل بھی نہیں، یعنی ان کو کفاروں کے ساتھ کیا کیا؟ موالات قائم کر لی۔ میں نے ان کی موالات سے، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تو میں نے ان کے ساتھ دوستیوں سے اللہ تعالیٰ تو میں منع کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایسا کیا ہے وہ اللہ کی حمایت میں نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں الا ان تتقوا منہم تقات، تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، تم کیا کرنا چاہو؟ ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، اپنی حفاظت کی خاطر اگر تم نے ان سے موالات قائم کیے، کچھ نرم گفتگو کیے، کچھ ان کی عام لائیے، دل تمہارا ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، کفری کلمہ بولنے کے اوپر انہوں نے تمہیں مجبور کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر تم نے اپنے بچاؤ کی خاطر ایسا کیا، ایسی صورتحال آپ کو پیش آ گئی ہے، تو اس کی صورت آپ کو اجازت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو تقیہ ہے، جو شیعوں کی اصطلاح ہے، اس کی مشروعیت کی یہ دلیل ہے یہ آیت کریمہ، یعنی جان، مال، عزت اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرنا، نرمی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تقیہ اختیار کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب آپ نے دو باتیں ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ ایک بات آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دینی دشمن، ایک دینی دشمن، مثال کے طور پر غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ایک، اور دوسرا دین کے وہ دشمن نہیں ہوتے، دین ان کا اور آپ کا ایک ہی ہوتا ہے، ان کا اور آپ کا دین یعنی مسلمان۔ لیکن مسلمان سے آپ کس طرح بچیں گے؟ یعنی وہ بھی آپ کے دشمن ہیں، لیکن وہ دین کے دشمن نہیں ہے، وہ آپ کے مال کے دشمن ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کے پراپرٹی کے دشمن ہیں، یعنی یہ سب کچھ مال کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ یہ دشمن کی دو قسمیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ تقیہ کی پہلی قسم جو دین کے اختلاف کے متعلق ہے، یعنی وہ ہمارے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے جو دشمن ہوتے ہیں یعنی کفار ہیں، ان کے علاقے کے اندر آپ موجود ہیں، ان کے علاقے کے اندر آپ موجود ہیں۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اس علاقے سے آپ ہجرت کر جائیں، اس علاقے سے کیا کریں؟ آپ ہجرت کر جائیں۔ یعنی دیکھیں نا، ایسی جگہ جہاں پر اظہار دین نہیں ہو سکتا، آپ کھلے بندوں اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، شاعر اسلامیہ ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، تو ایسی سرزمین کے اندر آپ رہتے ہیں، دارالحرب کے اندر، دارالکفر کے اندر، تو آپ کیا کریں؟ وہاں سے نکل آئیں۔ لیکن اگر آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے، یعنی نکلنے کی صورت کے اندر وہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں
آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، ہم آپ کو مار دیں گے، آپ کے بچوں کو مار دیں گے، آپ کے رشتہ داروں کو مار دیں گے، نقصانات ہیں وہ، اور بھی نقصانات ہیں، معاش کا نقصان ہے کہ اگر آپ اس علاقے سے ہجرت کر کے دوسری طرف چلے جائیں گے تو وہاں پر اس طرح ہوگا کہ ہماری جو معیشت ہے یہ زائل ہو جائے گی، پھر فاقوں تک نوبت آ جائے گی۔ تو اس قسم کی اگر مجبوریاں ہوں تو وہاں پر آپ رہ لیں، اور رہ کر آپ اس طرح کریں کہ کسی وقت اگر وہ آپ کے اوپر کیا کریں کہ آپ کے اوپر آ جائیں، آپ کے اوپر سوار ہو جائیں اور آپ کو کلمہ کفر کے اوپر مجبور کریں اور آپ کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو وہ کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ یعنی دل کے اندر آپ نے ایمان، آپ کا سلامت ہے، زبان سے آپ نے جملہ کفریہ ادا کی ہے، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر یعنی دین کا جہاں پر اختلاف آ جائے وہاں پر اجازت ہے۔ لیکن کون سا اختلاف یہاں پر؟ دینی اختلاف، اس کے اندر کسی قسم کا شک شبہ بھی نہیں اور اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ صرف رخصت عزیمت نہیں ہے، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسرے کے اندر علماء کا اختلاف ہے، یعنی وہاں پر دینی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، وہ آپ کے دین کے دشمن نہیں ہیں، آپ کے مال کے دشمن ہیں، تو اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کلمہ کفر نہیں، مال ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، جان ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ تحقیق یہ ہے اس باب کے اندر بھی کہ ایسی صورت کے اندر بھی جہاں پر یعنی دین کے علاوہ، دین کو خطرہ نہیں ہے، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کے رشتہ داروں کو خطرہ ہے، تو وہاں پر بھی تکیہ کرنے کی اجازت موجود ہے، وہاں پر بھی تکیہ کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اب دیکھیں تکیہ کی پہلی قسم، جس طرح میں نے آپ کو سمجھا دی نا، اب یہ عبارت پوری میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں چونکہ آپ کے ذہن کے اندر وہ نقطہ تو بیٹھ گئے نا، تو اب آپ اس طرح کریں نا کہ اس چیز کو آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ تکیہ کی پہلی قسم جو دین کے اختلاف کی وجہ سے عداوت پر مبنی ہو، اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ ہر وہ مومن جو کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں مخالفین کے غلبے کی وجہ سے اس کے لیے دین کا اظہار کرنا ممکن نہ ہو، اور اس پر اس جگہ سے ایسی جگہ ہجرت کرنا واجب ہے جہاں وہ دین کا اظہار کر سکے، اور اس کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ دینی دشمنوں کی سرزمین میں رہے اور اپنے ضعف کا عذر ظاہر کر کے اپنے دین کو چھپائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ہجرت نہ کرنے میں ان کا کوئی عذر شرعی ہو، مثلا وہ لوگ بچے، عورتیں اور نابینا ہوں یا قید میں ہوں، یا ان سے مخالفین نے یہ کہا ہو کہ اگر تم نے ہجرت کی تو ہم تم کو قتل کر دیں گے، یا تمہاری اولاد یا تمہارے ماں باپ کو قتل کر دیں گے، خواہ ان کی گردنیں اڑا دیں یا ان کو قید میں رکھ کر بھوکا مار دیں، اس بات کا غالب ظن ہو، وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اس صورت میں ان کے لیے کافروں کی سرزمین کے اندر رہنا جائز ہے، اور بقدر ضرورت تکیہ کر کے ان کے اعمال کی موافقت کرنا، ان کی گفتگو کی موافقت کرنا جائز ہے، اور ان پر واجب ہے کہ وہ اس علاقے سے نکلنے کا ہیلے کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں سے نکل جائیں۔ اور اگر مخالفین کسی منفعت کو سلب کرنے کی دھمکی دیں یا ایسی مشقت میں ڈالنے کی دھمکی دیں جس کا برداشت کرنا ممکن ہو، مثلا قید میں ڈال دیں اور قید میں کھانا دیں یا ان کو ماریں، لیکن ایسی ضرب نہ ہو جن سے انسان مر جائے، پھر تکیہ کر رہا ان کے دین کی موافقت کرنا جائز نہیں۔ یعنی دیکھیں نا، صرف قید کے اندر وہ آپ کو رکھیں اور کھانا پینا کھلے آپ کو اچھے انداز میں ملتا رہے، یا اسی طریقے سے تھوڑی بہت آپ کو مار دیں جس سے جان جانے کا یا کوئی جسم کا کوئی پارٹ آف باڈی، جسم کے جو حصے ہوتے ہیں، تو ان کے شہید ہونے کا، ان کے ضائع ہونے کا وہ خطرہ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر بہتر یہی ہے کہ بندہ تکیہ نہ کرے بلکہ بندہ اعلان کرے، ٹھیک ہے۔ اور جس صورت میں تکیہ جائز ہے، صورت میں بھی ان کی موافقت کی رخصت ہے، اور عزیمت یہ ہے کہ وہ اس صورت میں بھی تکیہ نہ کرو اور اپنے دین کا اظہار کرو، اور اگر اس کو دین کے اظہار کے جرم میں مار ڈالا جائے تو وہ اس صورت کے اندر شہید ہے۔ اس صورت کے اندر کیا ہے؟ ہاں، مال کی عزت، دین کی عزت کی خاطر من قتل دون نفسی فہو شہید، من قتل دون مالی فہو شہید، من قتل دون عزتی فہو شہید۔ جو اپنی عزت کے لیے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے مال کے لیے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کے لیے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو عبارت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، اس کے اندر کیا بات تھی کہ تم اس طرح کرو کہ اس علاقے سے ہجرت کرنے کی کوشش کرو جہاں پر دین کا غلبہ نہیں ہے، وہاں پر اظہار دین آپ نہیں کر سکتے اور وہ لوگ ظالم ہیں، تو آپ اس طرح کریں، وہاں سے ہجرت کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک جن لوگوں کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال کے اندر تھے؟ فیم کنتم، کس حال کے اندر تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہتے ہیں ہم زمین کے اندر کیا تھے؟ کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کر دے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ٹھکانہ کیسا ہے؟ برا ٹھکانہ۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء، ہاں
وہ کمزور مرد اور عورتیں والولدان ہیں جو بچے لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، وہ نکلنے کی کوئی سبیل نہیں پاتے، فاولئک عسى اللہ، ہاں اس طرح ہوگا کہ امید کی جا سکتی ہے، عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، ہاں ایسے جو لوگ جو کوئی سبیل نہیں پاتے، وہ واقعی مجبور ہیں، مرد ہیں عورتیں بچے نکلنے کا کوئی علاج نہیں پاتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی رحمت سے پھر یہ امید ہے قریب ہے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف کرنے والا بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بخشش کرنے والا بھی۔ اچھا، اب ایک بات ساتھ حدیث پاک اور بھی شامل کر لیں اس کے ساتھ، کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جبر و اکراہ کی صورت میں جان بچانے کے لیے تکیے پر عمل کرنا رخصت ہے، اور تکیے کو ترک کرنا کیا ہے؟ یہ عزیمت ہے، تکیے کو ترک کرنا کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ اس پر یہ دلیل کیا ہے؟ یہ احکام القرآن کے اندر امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کی ہے کہ حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ کے 2 اصحاب کو گرفتار کیا۔ مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا، نبوت کلیم کی تھی، اس نے رسول اللہ کے 2 اصحاب کو گرفتار کیا۔ ان میں سے ایک سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول؟ اس نے کہا ہاں، تو پھر اس نے اس کو رہا کر دیا۔ دوسرے کو بلا کر پوچھا تم گواہی دیتے ہو کہ تم حضور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو؟ مسلمہ پوچھنے لگا کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ تو وہ کہنے لگا میں بہرا ہوں، یعنی مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اور یہی بات 3 دفعہ ہوئی ہے، 3 دفعہ ہوئی ہے۔ تو پھر مسلمہ نے کیا کیا؟ اس بندے کو شہید کر دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس تک یہ خبر پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص قتل ہوا اور اپنے صدق اور یقین پر گامزن رہا اس کو فضیلت ملی ہے، یعنی جو شہید ہو گیا نا اپنے صدق کے اوپر تو وہ کیا ہے؟ وہ فضیلت حاصل کرنے والے، اس کو مبارک ہو۔ اور تم نے رخصت کے اوپر، یعنی جس بندے نے جان چھڑا کے آزاد ہو کے آ گیا ہے، یعنی جھوٹا اس نے جھوٹ بولا ہے نا کہ تم بھی اللہ کے رسول ہو، تو یہ اس نے کیا کیا؟ تکیہ کیا ہے، اور ماں تم نے جان بچانے کے لیے اس طرح کیا ہے تو تمہیں رخصت تھی، تم نے رخصت کے اوپر عمل کیا، لہٰذا ملامت تمہارے اوپر بھی کوئی نہیں ہے، ملامت تمہارے اوپر بھی کوئی نہیں ہے۔ آگے باتیں رہتی ہیں اسی تکیے کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست کے اندر باقی گفتگو کریں۔ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔